السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز و مکرم علماء اکرام، شیخ عطاء الرحمن صاحب مدنی اور میرے ساتھی شیخ شعیب صاحب مدنی، برادر میرے بھائی عمر صاحب شیخ عمر، وہ بھی اب الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں اس سال۔ بہرحال ایک بہت ہی عمدہ گفتگو چل رہی تھی آپ کے درمیان، جسے فضیلت الشیخ کر رہے تھے۔ البتہ اناؤنسر محترم نے جو باتیں کہیں کہ جنہیں سننے کے لیے تو یہ مزاج ہمارا ختم ہونا چاہیے۔ ہم پروگراموں میں سننے کی نیت سے حاضر نہ ہوں، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے حاضر ہوں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھئی جس عالم سے بھی ہمیں جو اچھی باتیں ملیں قرآن و حدیث کی، انہیں سن کر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقت کیونکہ بہت ہو چکا، انشاءاللہ العزیز تقریباً 11 بجے تک یہ پروگرام چلے گا۔ میں نے جو اپنے لیے موضوع چنا ہے وہ ہے آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کیسے کریں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے اہل ایمان، تم اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، یعنی روز محشر کے لیے، آخرت کے لیے وہ کیا آگے بھیج رہا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہ کر وہ یہ فکر کرے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ آگے کے لیے اچھائیاں بھیج رہا ہے یا برائیاں بھیج رہا ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے شیخ محترم نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ وہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے، کن کاموں میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے وہ شخص عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اور جس کے یہاں آخرت کی فکر نہیں پائی جاتی، جس کے یہاں آخرت کی تیاری نہیں پائی جاتی، وہ نادان اور بے وقوف ہے۔ کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے، کتنی زندگی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل قال احسنهم خلقا قال فای المؤمنین اکیس قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما
بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، رواہ ابن ماجہ۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ ایک انصاری صحابی آئے اور آ کر سوال عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ افضل مسلمان کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اب اخلاق کے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اخلاق کے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باہر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جائے؟ کیا اخلاق مند ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے پیش آ رہے ہیں لیکن باہر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے؟ نہیں، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے پیش آئیں اور باہر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ بیوی سے تو بڑی محبت سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد سے بڑے لاڈ دلار سے باتیں کرتے ہیں، لیکن معاملہ اگر ماتحتوں کا آتا ہے، معاملہ اگر ملازمین کا آتا ہے، معاملہ اگر کسی غریب آدمی کا آتا ہے، ہوٹل میں ویٹر کے ہاتھ سے اگر آپ کے کپڑوں پر چائے یا پانی گر جائے تو فوراً بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، یا اس کے الٹا ہو کہ باہر تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو اس کے میکے کے تعلق سے تانے دیتے ہیں، بیوی کو اس کے میکے کے تعلق سے تانے دیتے ہیں اور اس کو ستاتے ہیں۔ اخلاق کا میرے بھائیوں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان باہر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے اور گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں، انصاری صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے اخلاق تم میں سب سے بہتر ہوں وہ تم میں سب سے بہتر ہے، وہ تم میں سب سے افضل ہے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتائیے عقل مند مسلمان کون ہے؟ پہلا سوال افضل مسلمان کون ہے، دوسرا سوال عقل مند مسلمان کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، جو ان میں موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی طریقے سے تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ پتہ یہ چلا، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، وہ دراصل عقل مند ہے، اور جو آخرت سے اپنی غافل ہے، جو دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول بیٹھا ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے۔ وہ ایسا ریت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے جو رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ سے کھسک رہا ہے، وہ ایسی زمین پر کھڑا ہے جو زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ ایسی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جو دنیا میں لگا ہے وہ ایسی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا، وہ ایسے خواب دیکھ رہا ہے جن کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ ایسی آرزویں اور تمنائیں کر رہا ہے جو اس کے کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہے، یہ دراصل عقل مند ہے، کیونکہ یہ ایسی جگہ کے لیے تیاری کر رہا ہے، یہ ایسے مقام کے لیے تیاری کر رہا ہے کہ وہاں کے فیصلے ہمیشگی والے فیصلے ہیں، وہاں کی جنت ہمیشگی والی جنت ہے، وہاں کا عذاب ہمیشگی والا عذاب ہے۔ تو فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے؟ آئیے ان پر بات کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ آخرت کی تیاری کے تعلق سے کہ
علم حاصل کریں. بغیر علم کے آخرت کی تیاری ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ چیز آخرت کے حوالے سے میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، تب تک آخرت کے لیے آپ تیاری کیسے کر سکیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی میں، جہالت میں آپ ایسے کام کرتے رہیں جن کے بارے میں آپ سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ یہ مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائیں گی، یہ چیزیں آخرت میں میرے کام آئیں گی، لیکن آخرت میں جا کر پتہ چلے کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھیں، لہٰذا ان کا فائدہ بھی وہاں پر کچھ نہیں ملا. مثال کے طور پر یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کتنے لوگ بہت سارے ایسے کام انجام دیتے ہیں جن کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں. نہ صرف اس مہینے میں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی. محرم کے مہینے میں کھچڑا بنائیں گے، اس پر نیاز دلوائیں گے، شربت بنائیں گے، شربت پلائیں گے. اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں کنڈے بنائیں گے، شعبان کے مہینے میں حلوہ بنائیں گے. اگربتیاں، چادر چڑھانا، کھیلے بتاشے چڑھانا، مسلمانوں کا ایک طبقہ اسی کو دینداری سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر رہا ہوں. اللہ کی پناہ، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ جو شخص ان چیزوں میں شریک نہیں ہوتا اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تم دین سے دور ہو، تمہیں بزرگان دین سے محبت نہیں ہے. جو شخص کنڈے نہ بنائے، جو شخص رجب کے مہینے میں کنڈوں پر امام جعفر کے نام کی نیاز نہ دلوائے، جو شخص شعبان کے مہینے میں حلوہ نہ بنائے، جو شخص محرم کے مہینے میں کھچڑا نہ بنائے، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین سے دور ہے. اللہ کی پناہ، جب قوم اس حال تک پہنچ جائے، جب قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ اگربتی کو، چراغ کو، چادر کو، ان چیزوں کو دین سمجھنے لگے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ آخرت میں اس کی جہالت کا، اس کی بے علمی کا. آخرت میں یہ چیزیں اس کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ تو آخرت کی تیاری کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے. اگر علم ہوگا تو شعبان میں یہ جو حلوہ بنا رہے ہیں، پوچھو کہ بھائی حلوہ کیوں بنا رہے ہو، حلوہ کیوں کھا رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے حلوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھایا تھا تو ہم بھی کھا رہے ہیں. اب اگر علم ہوتا تو وہ چھان بین کرتا کہ رسول گرامی علیہ السلام کے دندان مبارک، دانت، یہ کب شہید ہوئے تھے، کب ٹوٹے تھے، تو اس کو پتا چلتا جنگ احد میں. وہ سیرت کا مطالعہ کرتا، جنگ احد کب پیش آئی؟ شوال کے مہینے میں. اور حلوہ کب بنا رہی ہے بھائی لوگ؟ شعبان کے مہینے میں، 2.5 مہینے پہلے ایڈوانس. اتنی جلدی حلوہ کھانے کی؟ 2.5 مہینے پہلے ہی بنا لے رہے. دندان مبارک شوال میں شہید ہوئے، اور اس میں بھی یہ ثابت نہیں کہ رسول گرامی علیہ السلام نے یہ حلوہ میڈ ان انڈیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ حلوہ رسول گرامی علیہ السلام نے تناول فرمایا، کھایا، یہ ثابت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ بے علمی میں سوجی حلال، گھی حلال، پانی حلال، ناریل اس میں ڈالا حلال، سب چیزیں حلال، اور جب اس کو ملایا تو وہابی کہتا ہے حرام. بتاؤ کیسے؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائی، ہم حلوے کو حرام نہیں کہہ رہے. وہ جو حلوے کے نام پر تم نے گورکھ دھندا کیا ہے
کہ فلاں کے نام کی نیاز یا اس کی نسبت فلاں سے ہے، ہم اس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے تب ہی ہوگی جب کہ انسان کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس علم ہوگا توحید کا، جب اس کے پاس علم ہوگا سنتوں کا، جب اس کے پاس علم ہوگا بدعات کا، تو وہ توحید کو اپنائے گا، وہ سنتوں کو اپنائے گا، وہ بدعات سے پرہیز کرے گا، بچے گا۔ لہٰذا آخرت کی تیاری میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل۔ باب اس بیان میں، یہ باب اس بیان میں کہ عمل سے پہلے، قول سے پہلے علم ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ نمبر 2، دوسری چیز میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ موت کو یاد رکھیں۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ ہر شخص کو مرنا ہے اور ہر شخص کو یقین ہے کہ اسے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار موت کی یاد دہانی کروائی ہے، بار بار موت کی تذکیر کروائی ہے۔ صرف ایک انداز میں نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ موت آئے گی، بلکہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ اسلوب میں اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ کیا، تاکہ انسان یہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے کہ مجھے مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اس دن جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس دن کی کامیابی، اس دن کی کامرانی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان دنیا میں زندگی کسی بھی طریقے سے گزار لے، چاہے راحت میں، آرام میں یا پریشانیوں میں، زندگی کسی بھی طریقے سے گزار لے، آخرت میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو روز محشر لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام میں رہا ہوگا، راحت میں رہا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ من اہل الناری، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ دنیا میں بڑے عیش و آرام میں رہا، بڑے سکون میں رہا، لیکن ہوگا جہنمیوں میں سے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں عیش و آرام میں رہے لیکن اس کے عمل جنت والے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ اس آدمی کا ہے جو دنیا میں عیش و آرام میں رہا لیکن اپنی آخرت کو بھول گیا، لہٰذا وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ایک غوطہ لگوائے گا، یوں ڈالا یوں نکال لیا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، صرف ایک غوطہ کہہ لیجئے، یوں ڈال کے یوں نکل لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، بندے کیا دنیا میں کبھی تجھے کوئی نعمت ملی ہے، کوئی راحت، کوئی آرام تجھے نصیب ہوا ہے؟ وہ کہے گا، اللہ مجھے کبھی آرام، کبھی راحت ملا ہی نہیں۔ پل بھر میں دنیا کے تمام آرام، تمام عیش و عشرت پل بھر میں جہنم کے ایک غوطے میں بھول جائے گا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں زندگی بڑی پریشانیوں میں گزاری ہوگی، دنیا میں زندگی اس نے بڑی پریشانیوں میں گزاری، بڑی بے سکونی میں گزاری، لیکن اس کے عمل جنت والے تھے۔ حضرات محترم، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان دنیا میں بھی پریشان رہے اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں چلا جائے۔ ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، لیکن شام کو سٹا بھی لگاتا ہے، ریڑی لگاتا ہے، لیکن رات کو آ کر شراب بھی پیتا ہے، محنت مزدوری بھی کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں بھی انسان پریشانیوں میں رہے اور آخرت میں بھی اس کے نصیب اور مقدر میں جہنم ہی ہو۔ لیکن حدیث میں جو تذکرہ ہے یہ اس شخص کا ہے کہ دنیا میں تو یہ بڑی پریشانیوں سے رہا لیکن اپنی آخرت کو فراموش نہیں کیا، پریشانیوں کے باوجود یہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت میں ایک غوطہ لگوائے گا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں یوں ڈالا جائے گا، نکال لیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھے گا اے میرے بندے کیا تجھ کو دنیا میں کبھی کوئی پریشانی ملی ہے؟ حل مر بکا شدت قط، کیا کبھی پریشانی کا گزر تیرے پاس سے ہوا ہے؟ وہ کہے گا اللہ دنیا میں کبھی مجھے کوئی پریشانی ملی ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ایک لمحے میں دنیا کے تمام آرام و آسائش کو بھول جائے گا، اور جس شخص کو جنت میں ڈالا جائے گا وہ ایک لمحہ میں دنیا کی تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا، یہ مزاج اور طبیعت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ ایمانداری سے بتائیے کہ عقل مند کون ہوا؟ پھر آپ ایمانداری سے بتائیے کامیاب کون ہوا؟ کامیاب وہ ہوا جو وہاں کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو نمبر 2 یہ کہ ہم موت کے بارے میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیسری چیز قبر کی ہولناکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قبر کی ہولناکی کو ہم یاد رکھیں، انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے قبر یہ وہ ہولناک جگہ ہے، قبر یہ وہ خطرناک جگہ ہے کہ حدیث میں اس کے تعلق سے جو مناظر بیان ہوئے ہیں، حدیث میں قبر کی ہولناکی کے تعلق سے جو چیزیں آئی ہیں، اگر ان چیزوں پر ہمیں صحیح طریقے سے یقین ہو جائے تو آخرت کی تیاری کرنا آج شروع کر دیں۔ ہمیں نرم بستروں کو چھوڑنا اور چھوڑ کر مسجد آنا آسان ہو جائے، اگر قبر کی ہولناکیوں پر یقین ہو جائے، دکان بند کر کے مسجد میں حاضر ہونا آسان ہو جائے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ آج تو بڑا مشکل لگتا ہے، مولوی صاحب کیسے کرے 5 وقت کی نماز کی پابندی، بڑا مشکل لگتا ہے۔ صبح کو نرم بستروں کو چھوڑ کر فجر میں حاضر ہونا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے قبر کا عذاب وہ عذاب ہے، قبر کے مناظر وہ مناظر ہیں کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو صبح کو جاگنا آسان ہو جائے کہ یہ تو بڑی آسان چیز ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو سن کر ذرا اندازہ لگائیے قبر کس قدر ہولناک ہوگی، قبر کس قدر ہولناک ہوگی، قبر کے مناظر کس قدر ہولناک ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا
دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے، وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے، گویا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ پھر تم اپنے مردوں کو گھروں میں رکھے رہنا پسند کرو گے، دفن کرنے کو تمہارا جی نہیں چاہے گا۔ تم یہ کیسے پسند کر لو گے کہ تم اپنے بھائی کو اس قبر میں لٹا دو، اپنی بیوی کو اس قبر میں دفن کر دو، اپنے ماں باپ کو اس قبر میں لٹا دو، اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پھول جیسے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں لٹا دو جس کے مناظر اس قدر ہولناک ہیں، اس قدر خطرناک ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اندیشہ ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ قبر کے مناظر کس قدر ہولناک ہوں گے، کس قدر خطرناک ہوں گے۔ آج ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں، ہم اہل توحید ہیں، بڑے مطمئن ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اگر توحید کا ٹھیک طریقے سے ہم اپنی توحید کا محاسبہ کر لیں تو وہاں پر بھی کمی اور کمزوری پائی جائے۔ آپ بتائیے کہ فجر کی نماز کے وقت شیطان اس کو سلا رہا ہے، تھپی دے رہا ہے کہ تو سو جا، اس کا اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد میں حاضر ہو جا، وہ اللہ کی نہیں مانتا، شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ کہاں ہے توحید؟ کیسی ہے توحید؟ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو اہل توحید ہیں، گویا کہ جنت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ سے بڑے توحید والے تو نہیں ہو، صحابہ سے زیادہ تو توحید والے نہیں ہو، صحابہ جو سب سے بڑے موحد تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ شیخ محترم کی آپ نے تقریر ملاحظہ فرمائی، آخرت کی تیاری میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ آخرت کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا، ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے، ان کے چہروں پر اداسی چھا جاتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے بے انتہا زار و قطار رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اے عثمان، جنت و جہنم کا تذکرہ آپ سے کیا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، لیکن جب قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے زار و قطار روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے رسول گرامی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جتنے ہولناک مناظر ہیں ان میں قبر سب سے ہولناک منظر ہے، اور قبر کی منزل سب سے سخت منزل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا، بعض صحابہ ہنس رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ہنسنا گناہ ہے؟ ہنسنا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں رسول گرامی علیہ السلام کو پتا چلا کہ صحابہ ہنس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فوراً آئے صحابہ کے پاس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، فرماتے ہیں حضرت انس رسول گرامی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ میرے صحابہ، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ میرے صحابہ، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ رسول گرامی علیہ السلام پر کئی عذاب کی کیفیت منکشف کر دی جاتی تھی، کھولتی جاتی تھی۔ آپ نے معراج کی رات کئی عذابوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قبر کا عذاب کئی مرتبہ آپ پر منکشف کر دیا گیا اور آپ پر ظاہر کر دیا گیا کہ اس قبر والے کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، بخاری شریف کی حدیث، یہی حدیث ابن ماجہ میں آئی، وہاں پر راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم
کثیرا، اور اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. ولا خرجتم وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات ولا خرجتم الی السعودات تجأرون الی اللہ تعالی، اور تم خواتین سے اپنی بیویوں سے جو تعلقات قائم کرتے ہو وہ تعلقات تک قائم کرنا تم چھوڑ دو اور جنگلوں کی طرف اللہ اللہ کرتے ہوئے تم نکل جاؤ. اگر تم جان لو وہ باتیں جو میں جانتا ہوں، اسی طریقے سے تمہیں بھی یقین ہو جائے، تو تم جنگلوں کی طرف اللہ اللہ کرتے ہوئے نکل جاؤ، دنیا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاؤ. اور حضرت ابو ذر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، اللہ کی قسم ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا، مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. اور حضرت انس کی روایت جو بخاری شریف میں آئی، حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا اتنا سننا تھا، فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم خنینا، صحابہ نے اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے. صحابہ کے دل بڑے نرم تھے، وہ رقیق القلب تھے، ان کے دل ہماری طرح پتھر کے نہیں تھے، ان کے دل ہماری طرح پتھروں سے زیادہ سخت نہیں تھے. وہ صحابہ تھے، بڑے نرم دل تھے، صحابہ تھے بڑے نرم دل تھے. حضرت انس فرماتے ہیں انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے، وَلَهُمْ خَنِينَا، اور ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. صحابہ زارو قطار رونے لگے. اندازہ لگائیں قبر کی ہولناکی کا کہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا، کس قدر خطرناک منظر ہوگا. اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الرسل، کوئی شک ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لاکھ لاکھ مرتبہ استغفر اللہ. رسول گرامی علیہ السلام جنت ہی نہیں جنت کے اعلی درجات میں ہوں گے، لیکن آخرت کی فکر کا یہ عالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے خوف، آخرت میں اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج میں اپنا محاسبہ کروں، ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کچھ لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو، کچھ نہیں. لیکن رسول گرامی علیہ السلام راتوں کو کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرتے ہیں. ہم سے فرض نہیں ادا کیے جاتے پابندی کے ساتھ، رسول گرامی راتوں میں کھڑے ہو کر نفلی عبادت کرتے ہیں. قدمین مبارکین پر ورم آ جاتا ہے. اما عائشہ نے حالت دیکھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر جد و جہد رات کی عبادتوں میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو تمام خطائیں آپ کی بخشائی ہیں، جو کام آپ سے خلاف اولا ہو جاتے ہیں وہ بھی رب نے بخش دیے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول گرامی علیہ السلام کے آخرت کی فکر مندی کا یہ عالم. حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ يُصَلِّي، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَلِجَوْفِهِ عَزِيرٌ كَعَزِيرِ الْمِرْجَلِ، آپ کے کراہنے کی وجہ سے، آپ کے نماز کی حالت میں آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے آواز آتی ہے، جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے نا، جیسے اس کی آواز آتی ہے اس طریقے سے آپ کی آواز آ رہی تھی. اندازہ لگائیں یہ اس نبی کا حال ہے، یہ اس نبی کا حال تھا جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں. اللہ نے جن کو قرآن مجید میں کہیں پیار سے یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں نبی کے شہر مکہ کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، اور کبھی پیار سے کہا ورفعنا لک ذکرک. اس نبی کے یہ اعمال ہیں، اللہ کے خوف کا یہ حال ہے کہ زار و قطار روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں. اور اگر کبھی کسی صحابی نے کوئی ایسی بات کہی جو دنیا سے تعلق رکھتی ہو، رسول گرامی علیہ السلام نے فوراً تربیت فرمائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں آپ اٹھے، آپ کے جسم پر صرف ایک تہمند تھا، تہمند آپ پہنے ہوئے تھے، جیسے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی اوپر کے کپڑے اتار کر لیٹا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آرام فرما رہے تھے۔ آپ اٹھے تو آپ کی کمر پر چٹائی کے نشانات تھے۔ آج دنیا ہم پر انڈیل دی گئی ہے نا، غربت نہیں ہے اب، ہر گھر میں فراوانی ہے مال کی، ہر گھر میں فراوانی ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی اس طریقے سے گزار دی کہ کئی مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کئی مہینے تک کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ آج ہم پر دنیا انڈیل دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نافرمانیاں ہمارے اندر آ گئیں، اللہ کی بغاوت ہم کرنے لگے، بے دینی ہمارے اندر آ گئی، آخرت سے لاپرواہی اور غفلت ہمارے اندر آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے کمر پر چٹائی کے نشانات دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کے حجرہ مقدسہ میں ادھر ادھر دیکھا کہ آپ کے حجرہ مبارکہ میں اور کیا کیا ہے۔ حال یہ ہے کہ ایک لنگی پہنے ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سامان کا جائزہ لیا کہ آپ کے حجرہ مبارکہ میں اور کیا کیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، اپنی آرام گاہوں کا حال دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیڈ بھی ہوتا ہے، قالین بھی بچھی ہوتی ہے، اے سی بھی لگا ہوتا ہے، پنکھے بھی ہوتے ہیں، تمام چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے میسر ہیں۔ اللہ کے واسطے شکر گزار ہم لوگ بن جائیں، اللہ کی ہم شکر گزاری کرنے والے بن جائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو کہتے ہیں ایک طرف ایک سا جو تھے۔ کیا تھا حجرے میں؟ دیکھنا، ایک طرف ایک سا کا مطلب تقریباً 2.5 کلو، فطرانہ نکالتے ہیں نا ایک سا کا، 2.5 سے 3.25 کلو۔ ایک طرف ایک سا 2.5 سے 3.25 کلو، 3 کلو اتنے جو رکھے ہوئے تھے، اور ایک طرف تھوڑے سے پتے رکھے ہوئے تھے۔ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں صرف یہ سامان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں رونے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، ما یبکی کا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب رو کیوں رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، ان کے آرام کو دیکھا ہے، ان کے عیش و راحت کو دیکھا ہے۔ وَذَاكَ قیصر و کسریٰ فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، یہ بڑے عیش و آرام میں ہیں، یہ دنیاوی بادشاہ، یہ دنیاوی عہدیدار، یہ دنیاوی چنے ہوئے، یہ لوگ بڑے عیش و آرام میں ہیں۔ وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ کیفیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے میں جذباتی ہو گیا ہوں اور اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا، اس وجہ سے میں رونے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً تربیت فرمائی اور فوراً آخرت کی یاد دلائی۔ یا ابن الخطاب الا ترضى ان لنا الاخرہ ولہم الدنیا، اے عمر ابن خطاب کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہے، اور ان کفار کو جو ملا ہے وہ دنیا ہی میں مل گیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اے عمر ابن خطاب کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات سے خوش ہوں، میں اس بات سے راضی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخرت کی کس قدر فکر تھی، اور جب بھی کسی صحابی نے کوئی اشارہ کیا اے اللہ کے رسول ایسا اور ویسا، یا ہم آپ کے لیے کوئی ایسا بستر بنا دیں یا کوئی ایسا تکیہ بنا دیں، فوراً آخرت کی یاد دلائی کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور کافروں کے لیے یہ دنیا ہے، انہیں جو کچھ ملے گا یہاں ملے گا، ہمیں جو عیش و آرام ملے گا انشاءاللہ العزیز آخرت میں ملے گا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی، اور پھر وہ جماعت، وہ گروہ تیار ہوا جس کا ذکر آپ کچھ دیر پہلے سن رہے تھے۔
وہ گروہ، وہ جماعت پیدا ہوئی صحابہ کی کہ جن کے دل میں صرف آخرت کی فکر تھی، جن کے یہاں دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث، آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ابا جان کے پاس آئی، اور جب میں آپ کے پاس آئی تو وہ آپ کے بیماری کے ایام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی، رسول گرامی علیہ السلام کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، بیٹی رسول اللہ کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ رہے ہیں بیٹی کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ کہا ابا جان 3 کپڑے تھے کفن میں رسول گرامی علیہ السلام کے۔ کہا اچھا، وفات کس دن ہوئی تھی؟ فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دن وفات ہوئی تھی؟ کہا سوموار کے دن۔ کہا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا بجان سوموار کا دن۔ کہا بیٹی میں امید کرتا ہوں اللہ سے میری بھی جان آج ہی کے دن نکل جائے، لیکن وفات سوموار کو نہیں ہوئی، منگل کے دن ہوئی ہے، لیکن آرزو فرمائی کہ میری بھی وفات اسی دن ہو جائے جس دن رسول گرامی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ کپڑے کتنے دیے گئے کفن میں؟ 3۔ کہا بیٹی یہ لو میری چادر۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ چادر دی، وہ کپڑا دیا جو ابا جان نے اپنے مرض میں استعمال کیا تھا۔ جو بیماری میں انسان چادر اوڑھے رہتا ہے نا، وہ چادر دی، میلی چادر۔ بیٹی یہ لو، اس کو دھو لینا، وزیدو علیہ ثوبین، 2 کپڑے اور ملا دینا، اور 3 کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ تڑپ اٹھیں، ان ھذا خلق، ابا جان یہ تو پرانا کپڑا ہے، یہ پرانی چادر ہے، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کے لیے کفن کا بھی انتظام نہ کر سکیں۔ مسلمانوں کا بیت المال ایسا خالی تو نہیں ہوا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کو پرانے کپڑے میں کفن دیا جائے۔ ابا جان ان ھذا خلق، یہ پرانا کپڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں دیکھیے آخرت کی کیا قدر و منزلت تھی۔ کہا بیٹی ان الحی احق بالجدید من المیت، نئے زندہ شخص جو ہے وہ نئے کپڑے کا زیادہ ضرورت مند ہے مردہ سے۔ اے میری بیٹی تم مجھے جو بھی کفن دو گی، جتنا چاہے نیا کفن دے دینا، وہ مٹی میں مل جائے گا، وہ بوسیدہ ہو جانے والا ہے۔ آخرت میں جو کام آئے گا میرا عمل کام آئے گا۔ یہ تھی ان کی فکر آخرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ کے سامنے واقعات بیان کرتا، لیکن ایک واقعہ حضرت عمر کا میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ دیکھیں ان کے یہاں آخرت کی فکر مندی کس قدر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو راتوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ کس واسطے؟ آج ہماری راتیں جو کالی ہوتی ہیں وہ کس لیے؟ دوستوں میں گپ شپ میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، موبائل میں۔ صحابہ وہ کہ اگر راتوں میں جاگا بھی کرتے تھے تو کسی وجہ سے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ عمر فاروق کو یہ خوف ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رعایا کا کوئی شخص پریشان ہو اور وہ میرے روب کی وجہ سے میرے پاس اپنی پریشانی لے کر نہ آ سکتا ہو، لہٰذا راتوں کو گشت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا۔ آج تو عہدہ مل جائے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، اب مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب تک عہدہ نہ ملے کام ہوتا ہے، عہدہ ملنے کے بعد انسان سوچتا ہے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کاندھوں پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے اپنے کام کو بڑھا دیا اور اللہ کے خوف سے کانپا کرتے تھے کہ اب اللہ کے یہاں مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اب مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ یہ عہدہ بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے یہاں اس تعلق سے سوال کیا جانے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے غلام اسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گشت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ گشت کرتے ہوئے آپ کی نگاہ پڑی
کہ ایک جگہ کہیں آگ جل رہی ہے، اپنے غلام سے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی مسافر ہو، شاید پریشان حال ہو، اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو اپنے بچوں کو سلا رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں اور عورت اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ بچوں سو جاؤ، میں کھانا بنا رہی ہوں، کھانا بن جائے گا تو تمہیں کھلا دوں گی، لیکن بچے بھوک کی وجہ سے سو نہیں رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا قریب آنے کی اجازت ہے؟ بوڑھی خاتون نے کہا اگر صحیح نیت سے آتے ہو تو آ سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا کہ اماں جان کیا حال ہے؟ اماں جان کیا حال ہے؟ کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو؟ میرا حال ایسا ہے کہ کل روز محشر اللہ رب العالمین میرے تعلق سے عمر سے پوچھے گا۔ وہ حضرت عمر کو پہچانتی نہیں تھی۔ کہا میرا حال ایسا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ میرے حال کے تعلق سے حضرت عمر سے سوال کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کانپ اٹھے، کہا مائی جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ ہانڈی تیری ابل رہی ہے، ہانڈی تیری ابل رہی ہے۔ تو بڑھیا نے ہانڈی کھول کر دکھا دی، کہا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ دیکھو پانی ابل رہا ہے۔ میں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ سو جاؤ، بچے سو جائیں گے، بھوکے سو جائیں گے، صبح کا اللہ مالک ہے، رات کسی طریقے سے گزر جائے گی۔ اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مائی عمر کو تیرے حالات کی کیا خبر؟ عمر کو تیرے حالات کی کیا خبر؟ عورت نے کہا کہ اگر عمر کو میرے حال کی خبر نہیں ہے تو وہ کیوں خلیفہ بنا ہوا ہے؟ اس نے عہدہ کیوں سنبھال لیا ہے؟ اگر اسے میرے حال کی خبر نہیں ہے، اگر وہ امیر المؤمنین ہے تو اس کو خبر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ سنے، زار و قطار رونے لگے، ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اللہ کے سامنے جواب دہی کی کیفیت، اور اپنے غلام سے کہا کہ چلو، اور وہاں سے چلے اور گودام میں چلے اور کہا کہ میری پیٹھ پر سامان لاد دو، غلہ لاد دو۔ غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین میں حاضر ہوں، آپ کیوں یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ میں غلام ہوں، میں خادم ہوں، اس کام کے لیے میں موجود ہوں، میری کمر پر رکھو، میں اٹھا کر لے چلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اسلم، اگر آخرت میں تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آج اس کو اٹھا لو، اور اگر کر اللہ کے یہاں صرف مجھے جواب دینا ہے اپنے عملوں کا تو پھر اس کو میری پیٹھ پر لاد دو، میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر اس غلے کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو لے کر اپنے خادم کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں، آٹا نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس میں پانی ڈالتے ہیں، آٹا گنتے ہیں اور عورت سے کہتے ہیں مائی تو روٹی بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیڑے بنانے میں شریک ہوتے ہیں، عورت روٹی بناتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام سے کہتے ہیں کہ چلو اب ہم چلتے ہیں، اور جاتے وقت اس عورت سے کہتے ہیں، بلکہ عورت خود یہ کہتی ہے، اور یہ واقعہ اس پر بعض علماء نے تحقیق کی ہے، الحمدللہ یہ واقعہ ثابت ہے، وہ عورت خود کہتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ کہتی ہے، بڑے ہی دلچسپ الفاظ کہتی ہے کہ عمر کاہے کا خلیفہ، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر سے کہتی ہے عمر کاہے کا خلیفہ، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اماں یہی الفاظ آ کر ذرا عمر کے سامنے صبح کو کہہ دینا، اسے تسلی مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ چلو اب ہم چلتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں، تھوڑی دور پہنچ کر اوٹ سے پھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہمارا کام اب ہو چکا، ہم یہاں سے چلتے ہیں، اب ٹھہرنے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے میں نے اپنی ان آنکھوں سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا جب تک ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہ آئے گا۔ بچوں کا جب پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ پھر ہنسنے کھیلنے لگتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب چلو، اب ہمارا کام یہاں سے ہو چکا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کا کس قدر خوف تھا، آخرت کی کس قدر فکر تھی۔ آج ہم
غافل ہیں، عمل ہمارا کچھ نہیں لیکن مطمئن ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، لہذا سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ سے بڑے موحد نہیں ہو۔ صحابہ وہ کہ رسول گرامی علیہ السلام کا جنہوں نے دیدار کیا، صحابہ وہ کہ جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا، صحابہ وہ کہ نبی علیہ السلام نے روئے زمین پر جن کو جنت کی خوشخبریاں دیں، صحابہ وہ کہ اللہ نے جن کو سند عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اس کے باوجود آخرت کی فکر ان کے یہاں اس قدر پائی جاتی تھی۔ تو اندازہ لگائیں اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، رب العالمین اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے والا ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔